دوستو آج کی ویڈیو میں ہم عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ جب شہادت عباس کا سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا نقشہ ابھرتا ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہ عباس ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی جو ان کے ساتھ واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ دوستو کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور گفتار کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچپن سے لے کر شہادت تک حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے تمام حالات پر روشنی ڈالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو کربلا کا واقعہ بھی بتائیں گے۔ پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 7 رجب 4 شعبان 26 ہجری بمطابق 645 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی پیدائش کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے خدا کے شکر گزار ہونے کے طور پر زمین پر سجدہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور دائیں اور بائیں کانوں میں بالترتیب اذان اور اقامت پڑھی۔ پھر نئے پیدا ہونے والے بچے نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں۔ ان کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقے کی تقریب کی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کا نام عباس رکھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت بھی پیش آیا۔ جب اس وقت انہوں نے آنکھیں کھولیں تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی باہوں میں لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ یہ بیٹا جس کا نام انہوں نے عباس رکھا ہے، جس کا مطلب ہے ایک بے داغ شیر، بہادری کے ایسے ہی کام کرے اور جو زندگی اور موت کے خوف کے بغیر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ یہ بھی ان کی خواہش تھی کہ عباس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مستقل ساتھی ہوں اور کربلا میں ان کے مالک ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی اور 14 سال کی عمر تک ان کی بھرپور رہنمائی کی۔ اگلے 10 سال امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محتاط نگاہ میں اور آخری 10 سال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارے۔ اس طرح یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے بہت سے شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ ان کی بہادری، دلیری، جرأت مندانہ نقطہ نظر اور جنگی سپاہی کا فن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ورثے میں ملا تھا اور یہ جمال لڑائیوں میں بہت اچھی طرح ثابت ہوا۔ دوستو کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں صبر اور برداشت کا درس دیا۔ ان کی شیر دل وفاداری اور خود قربانی کی فطرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی زینب کے ساتھ کی رفاقت کا نتیجہ تھی۔ جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر وہ مکمل طور پر ثابت قدم تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ماہر عالم بھی تھے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے فرائض اور احکامات اسلام کے مطابق ادا کیے۔ وہ اپنے خیالات، الفاظ اور اعمال میں پاک تھے۔ وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے مطابق سختی سے زندگی گزارتے تھے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور تربیت دی، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا اور تربیت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی اور موت کے اسرار کو پوری طرح جانتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی حقیقی روح کو مکمل طور پر اپنے اندر سمو لیا تھا۔ یاد رہے کہ ایک آدمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ تھا، اس کو نہ تو دنیاوی زندگی سے وابستہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی موت سے ڈرایا جا سکتا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے اس کا مکمل جواز پیش کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کی بیٹی لبابہ سے شادی کی اور ان کے 2 بیٹے فضل اور محمد تھے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ لبابہ کربلا میں موجود تھیں اور ان کا بیٹا محمد وہاں شہید ہوا۔ کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہوئے اور اپنے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے
انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بھیج دیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کے سپرد کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو مشکل سے 12 سال کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے قریب آنے کو کہا اور اپنے دوسرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ دیتے ہوئے کہا کہ حسین، یہ بچہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں، وہ آپ کی عظیم قربانی کے دن میری نمائندگی کرے گا اور آپ کے عزیزوں کے دفاع میں اپنی جان دے دے گا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، عباس میرے بچے، میں حسین سے آپ کی بے پناہ محبت کو جانتا ہوں، اگرچہ آپ اس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کم عمر ہیں، لیکن جب وہ دن طلوع ہوا تو حسین اور ان کے بچوں کے لیے کسی قربانی کو بہت بڑی نہ سمجھیں۔ پیارے دوستو، یہ 657 عیسوی کی بات تھی جبکہ عظیم قربانی کا موقع 680 عیسوی میں کربلا کے میدان جنگ میں پیش آیا، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی افواج کے خلاف تیار کھڑے تھے۔ یہ برائی کے خلاف اچھائی اور غلط کے خلاف حق کی جنگ تھی، اور تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ عظیم قربانی، عظیم جرأت اور ایک منصفانہ مقصد کے لیے لگن کا ایک اہم نشان بن گئی۔ دوستو، یوں کربلا کی جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے کمانڈر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد کرتے ہوئے یزید کی بری قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ یاد رہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھائی کے لیے بے لوث وفاداری اور محبت کی ایک مثال ہے۔ یہ ایک ایسے جنگجو کی کہانی بھی ہے جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک منصفانہ وجہ تھی۔ دوستو، ہم آپ کو کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور آپ کی شہادت کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی جنگ تب دیکھی جب وہ صرف 11 سال کے تھے۔ یہ صفین کی جنگ تھی۔ ایک دن وہ میدان جنگ میں مکمل نقاب پوش اور بختر بند نظر آئے۔ جب ابن شاہ اور بہادر اور مشہور شامی جنگجو نے اس نقاب پوش شخص کو دیکھا تو اس نے اپنے 7 بیٹوں میں سے ایک سے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ اس کی بجائے اس کے بیٹے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے 6 بیٹوں نے اس نقاب پوش سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اپنی اجل سے جا ملے۔ آخر کار لبنان الشور اخود آگے آیا اور اسے بھی اسی انداز میں پیٹا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس نقاب پوش جنگجو کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا اور کسی نے لڑنے کے لیے آگے آنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاب ہٹایا تو لوگ حیران ہوئے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے وارث عباس تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی اس شان پر ایک بار کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت، احترام اور پیار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا گہرا تھا کہ وہ جس زمین پر چلتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی دھول وہ اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے۔ دوستو، واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی کو ترجیح دینے پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کوفہ میں موجود تھے، پیاس محسوس کی اور اپنے خادم قنبر سے پانی مانگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں میں اچھل پڑے اور وفادار نوکر کو منع کرتے ہوئے اپنے مالک کے لیے پانی لانے کے لیے دوڑا۔ جتنی جلدی ممکن ہو پانی لے جانے کی جلدی میں اس نے اسے اپنے کپڑوں پر گرا دیا۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر میں رک گئے اور آنسو ان کے گالوں پر بہہ گئے۔ جب ان کے وفادار پیروکار نے ان کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیش گوئی کے الفاظ کہے جو 20 سال بعد سچ ثابت ہوئے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے آج اپنے بھائی حسین کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے جوش میں پانی سے کپڑے گیلے کیے ہیں، ایک دن آئے گا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی پیاس بجھانے کی کوشش میں ان کے جسم کو خون میں بھگو دیا جائے گا۔
प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अकीदत की। रिवायात के मुताबिक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब से मदीने से निकले थे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ रहे और इमाम के ख़ानदान के तमाम अफराद ने उनसे मोहब्बत की। वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बहुत अकीदत रखते थे। जब शिमर बिन ज़िलजोशन यजीद की फ़ौज का दूसरा कमांडर इमाम हुसैन के कैंप की तरफ आया और पुकारा, मेरे भांजे अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान कहाँ हैं? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उसके बाद ही जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे कहा कि उसे जवाब दो, क्योंकि उसके बावजूद कि वो बदउनवान है, वो तुम्हारे रिश्तेदारों में से है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने शिमर से पूछा कि वो क्या चाहता है। शिमर ने जवाब दिया, मेरे भतीजे, मैंने उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद से आप सब की हिफाजत के लिए ख़ास तौर पर पूछा है, तो तुम क्यों हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ अपने आप को कत्ल करना चाहते हो? तुम ताकतवर यजीद की फ़ौज में क्यों शामिल नहीं होते? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे हकारत से देखा और जवाब दिया, खुदा का गज़ब हो तुम पर और तुम्हारी तजवीज़ पर। खुदा के दुश्मन, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हम अपने आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को छोड़ दें और अपने आप को गुमराह यजीद से जोड़ें? शिमर ने रुख मोड़ा और गुस्से से चला गया। एक और कोशिश ये भी की गई कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को यजीद के कैंप में ले जाया गया, क्योंकि उनके दिलों में वो उनकी जानलेवा बहादुरी से खौफज़दा थे। कहते हैं कि जुरैर बिन अब्दुल्ला कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के दरबारी थे और उन पर बहुत असर व रसूख था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा उम्मुल बनीन जुरैर की कज़न थी, जिन्हें पूरा यकीन था कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके साथी ठंडे खून में ज़िबा किए जाएंगे। उसे अपने 4 भतीजों अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान का हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ कत्लेआम करने का ख्याल भी पसंद नहीं आया। उसने इब्ने ज़ियाद से अपील की कि वो अपने भांजे की जान बचाए। इब्ने ज़ियाद ने यह दरख्वास्त कबूल कर ली और जुरैर ने फ़ौरन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ख़त लिखा कि उससे उसके भाइयों से कहो कि वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सोहबत तरक कर दें और इब्ने ज़ियाद की तरफ आएँ और अपनी जान बचाएँ, क्योंकि वो वक्त बहुत नाजुक था। उसने ये ख़त इरफ़ान नामी शख्स के ज़रिए भेजा। कासिद ने यह खुफिया ख़त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले किया, जिन्होंने उसे पढ़कर मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। उसने ख़त को फाड़ दिया और इरफ़ान को आगाह किया, फ़ौरन चले जाओ और मेरे चचा जुरैर बिन अब्दुल्ला से कहो कि हम हुसैन को कभी नहीं छोड़ेंगे और हम कभी इब्ने ज़ियाद से हिफाजत नहीं मांगेंगे। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हैं और हम अपने प्यारे हुसैन और इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब इरफ़ान ने जुरैर को ये पैगाम दिया तो वो बहुत मायूस और उदास था। उसे यकीन था कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसकी दावत कबूल कर लेगा। बज़ाहिर वो भूल गया था कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खुदा के शेर का बेटा था, जिसे अपनी जान से ज़्यादा इस्लाम और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की परवाह थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हम शक्ल और पूरे अरब में एक जंगजू की हैसियत रखते थे और उनकी शोहरत ने दुश्मनों में बहुत ज़्यादा शिद्दत पैदा कर दी थी। जब उस बेखौफ शेर ने मैदानों में अपना ज़हूर किया तो दुश्मन ने उसे दरिया तक पहुँचने से रोकने की पूरी कोशिश की। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दलेरी और बहादुरी से उनके सामने खड़े हुए और उनसे खिताब किया, हम खुद हाशमी कबीले की तलवार हैं और आपका खून बहाने के लिए तेज़ धारों से तेज़ हैं। हक़ के मुखालिफीन के बेटे, अफसोस, अगर हमारे नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा होते और उन मुसीबतों को देखते जो उनकी औलाद को भुगतना पड़ रही हैं, तो वो वाकई आपसे दुखी होते। तलवारों के नीचे मौत तस्बीह कर रही है, क्योंकि हमारा भल जन्नत है। लानत हो इस दुनिया पर और उसकी आर्जी लज्जतों पर, तुम सब जहन्नम की आग में भूने जाओगे। ये अल्फाज सुनकर दुश्मन ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर हर तरफ से हमला कर दिया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बेबाक शेर एक ज़ोरदार गरज के साथ उन पर हमलावर हुए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हर उस शख्स को ज़िबा किया जो उनकी पहुँच में आया। दोस्तों, कहते हैं उमर बिन साद की अफ़वाज में एक शख्स था जिसका नाम मुरीद बिन सदफ़ था।
جب اس نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تباہی مچا رہے ہیں اور یزید کے بہترین سپاہیوں کو مار رہے ہیں تو وہ بہت جنگلی ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ بڑی شرمندگی اور افسوس کا موقع ہے کہ ایک ہاشمی بہت تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، ہم بے شمار ہیں۔ ہماری ارضی طاقت دیکھیں، اگر تم میں سے ہر ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائے اور اسے اپنے چہرے پر پھینک دے تو وہ دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ تم سب بزدل ہو، پیچھے ہٹو، مجھے تنہا عباس سے لڑنے دو، میں اسے جلد ہی قتل کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھاگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی طاقت اور مہارت کو آزمانے کے لیے مرید بن کر صدف کے ساتھ لڑنے لگے، جس نے اپنی شائستگی، جرت اور مردانگی پر فخر کیا اور جو اپنی فتح پر زیادہ پر اعتماد تھا۔ اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حقارت سے کہا، عباس واپس جاؤ اور لڑائی نہ کرو، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے کیونکہ تم بہت جوان اور نازک ہو، فوراً چلے جاؤ اور پرامن اور خوشگوار زندگی گزارو۔ یاد رکھو کہ وہ افراد جنہوں نے اب تک تمہارے ساتھ جنگ کی ہے اور جنہیں تم نے اتنی آسانی سے قتل کیا ہے، ان کے پاس ضروری جنگی سامان نہیں تھا۔ جان لو کہ تم میرے لیے کوئی مماثل نہیں ہو۔ عقل مند کے لیے ایک لفظ کافی ہے، اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بے باک شیر اور بنی ہاشم کے چاند نے مرید بن صدف کو شروع سے آخر تک صبر سے سنا۔ جب وہ اپنی تقریر مکمل کر چکا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیری سے کہا، خدا کے دشمن، میرے لیے آپ کی شرائط سے اتفاق کرنا بالکل ناممکن ہے۔ تم مجھے برباد نہیں کر سکتے، لیکن تم خود برباد ہو جاؤ گے۔ جو خدا کے لیے مرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جو خدا کے خلاف لڑتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ یقین کرو کہ تم مجھے گمراہ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم میرے نبی کے ساتھ تعلق سے واقف ہو۔ علی کا بیٹا، خدا کا شیر، نہ کانپ سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی بری قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ وہ کسی بھی دشمن سے کبھی نہیں ڈر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ انسان کی عظمت کا راز اس کے خدا پر غیر متزلزل ایمان میں پوشیدہ ہے۔ اسے ہر حال میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ خدا کی حکمت ناقابل یقین ہے، وہ جو بھی کرتا ہے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ میں اپنی قسمت سے ناراض نہیں ہوں، میں جو کچھ بھی اپنے لیے محفوظ رکھتا ہوں اس سے پوری طرح باخبر ہوں۔ میں کبھی بھی اس دنیا کے نقصان پر نہیں رو سکتا اور موت سے بچنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جب میرے پاس موت آئے گی میں اس کا خیر مقدم کروں گا۔ اگر یہ خدا کی راہ میں میرے سامنے آئے، میں خوشی سے موت کے سامنے سر تسلیم خم کروں گا، کیونکہ جنت اس دنیا سے زیادہ خوشگوار ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا رہنے کے قابل جگہ نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اسلام کے لیے مرتا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ مرید بن صدف اس جواب پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ یزید کی طاقتور اور مضبوط قوتوں سے گھیرے ہوئے شخص سے اس نے کبھی بھی ایسے جرأت مندانہ جواب کی توقع نہیں کی تھی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی اپیل نے مطلوبہ اثر نہیں دیا۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور غیر معمولی شائستگی پر خوفناک تھا۔ فانی خطرے کے اس لمحے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ٹھنڈے، پرسکون اور باوقار تھے، اس نے صورتحال کی سنگینی کو مکمل طور پر محسوس کیا اور پلک چھپکتے ہی اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہنی موجودگی کو نہیں کھویا، وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے کو پکڑ لیا اور اسے اتنی سختی سے کھینچ لیا کہ مرید بن صدف، جس نے اپنی بہادری اور زیادہ اعتماد پر فخر کیا تھا، نہ صرف نیزے پر اپنی گرفت کھو بیٹھا بلکہ کاٹھی پر اپنا توازن بھی کھو دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ مرید زمین پر گر گیا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مرید کے گھوڑے کو اس قدر شدید زخمی کر دیا کہ یہ مزید کارروائی کے لیے نااہل تھا۔ شمر نے بھانپ لیا تھا کہ اگر اسے فوری مدد نہ ملی تو اس کی حالت خطرناک ہو جائے گی۔ چنانچہ شمر نے تیزی سے کام کیا
اور جو مرید کا ایک وفادار اور فرما بردار خادم تھا سریقہ، اس کو پکارا کہ وہ اپنے گھوڑے کو اپنے مالک کے پاس لے جائے۔ سریقہ نے شمر کے احکامات پر عمل کیا۔ پیارے دوستو، کربلا کے تپتے ہوئے ریت کے ٹیلے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ان ٹیلوں میں سے ایک کے پاس فرات کے کنارے بے شمار زخموں سے خون بہے والا ایک نوجوان سردے کی شکل میں تھا، جس کے اندر زندگی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود ایسا لگتا تھا جیسے وہ بے چینی سے توقع کر رہا تھا کہ کوئی اس کے پاس آئے، آخری سانس لینے سے پہلے اس کے قریب ہو۔ اپنے خستہ گلے سے وہ کسی کو پکار رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بے چینی سے توقع کر رہے تھے کہ اس کا مالک اس کی زندگی سے علیحدہ ہونے سے پہلے اس کے پاس آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے مرنے سے پہلے اس کی زندگی کے تمام ماضی کے واقعات فلیش بیک میں اس کے دماغ کی آنکھ کے سامنے گزر جاتے ہیں۔ اپنے آخری لمحات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے واقعات دیکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو مدینہ میں ایک بچے کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقیدت کے ساتھ دیکھا، جو ایک بھائی کے لیے بھی منفرد سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کوفہ میں اس گرم اور سرسبز دن کے واقعات دیکھے جب اس کے والد علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ایک جماعت سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ بچپن میں اپنے پیارے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ حسین کے خشک ہونٹوں کو دیکھ کر وہ بہت پیاس محسوس کر رہا ہے۔ وہ کیسے مسجد سے باہر نکلا اور ٹھنڈے تازگی والے پانی سے بھرا ہوا ٹمبلر لے کر واپس آیا، اور جتنی جلدی ممکن ہو پانی لے جانے کی جلدی میں وہ کس طرح اپنے کپڑے گیلے کر بیٹھا۔ اپنے کپڑوں کے گیلے ہونے پر اس نے اپنے والد کی پیشین گوئی کے الفاظ کو یاد کیا اور سمجھا کہ وہ اس کے خاتمے کے اس لمحے میں کتنے سچے تھے۔ اطمینان کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے اس کے جھکے ہوئے ہونٹوں پر طاری ہوئی۔ اطمینان کی ایک مسکراہٹ جو اس نے اپنے والد کی خواہش پوری کی تھی کہ اس نے اپنا فرض نبھایا جس کے لیے اس کی پرورش ہوئی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ جان کنی کی اس حالت میں ایک دردناک منظر عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ بچے چیخ رہے تھے، گویا کہ پیاس پیاس کھا رہی ہے، ہمیں مار رہی ہے۔ سکینہ اس کے پاس آ رہی ہے اور اپنا خشک پانی کا بیگ اس کے قدموں میں رکھ کر اس سے کہہ رہی ہے، چچا میں جانتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے پانی لانے کے لیے کچھ کریں گے، یہاں تک کہ اگر آپ ایک بیگ بھر کے لا سکتے ہیں، ہم اپنے خشک گلے کو گیلا کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ ریگستان کی تپتی ہوئی گرمی سے پیاس بڑھ رہی ہے، ان کی جوان زندگیوں کو ان میں سے نچوڑ رہی ہے۔ پانی کے بھرے ہوئے تھیلے کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذہن میں اس سوچ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر چھلانگ لگائی کہ بے چینی سے انتظار کرنے والے بچوں کو جلد سے جلد پانی ملے۔ اسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کیمپ کی طرف سرپٹ دیکھ کر دشمن بوکھلا گیا۔ دشمن کی صفوں سے کسی نے چیخ کر کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے لوگوں کو پانی مل گیا تو میدان جنگ میں ان سے لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ ایک غیر مساوی لڑائی تھی، اس نے ان کا مقابلہ بہادری سے کیا، جو کہ ان کے والد کی خصوصیت تھی۔ یہ دیکھ کر کہ اتنے بہادر آدمی پر سامنے کا حملہ ممکن نہیں تھا، انہوں نے تیروں کا سہارا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ پانی کے تھیلے کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اس کے نزدیک اس کی زندگی کی حفاظت کی بجائے پانی کے تھیلے یعنی پانی کے مشکیزے کی حفاظت کرنا زیادہ اہم لگتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح مشغول دیکھ کر ایک غدار دشمن ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا باہر نکلا اور اس کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب لگائی اور اسے کاٹ دیا۔ ایک لمحے میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار اپنے بائیں ہاتھ میں منتقل کی۔ اب علی کا شیر معذور ہو گیا تھا۔ دشمن نے اسے گھیرنے کی ہمت کی۔ دشمن کے تلوار کے ایک دھکے نے اس کا بایاں بازو کاٹ دیا۔ مشکلات اب ان کے خلاف بڑھ رہی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کے مشکیزے کو دانتوں سے تھاما اور گھوڑے پر جھکے اپنے سینے سے جھنڈے کی حفاظت کی۔ اب اس کے ذہن میں سب سے اہم خیال یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح کیمپ پہنچ جائے۔ یہ خاموش دعا اس کے ہونٹوں سے نکل گئی، مہربان اللہ، مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کچھ وقت دے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ ایک تیر نے پانی کے مشکیزے کو چیرا اور اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ اس کی تمام کوششیں رائیگاں گئیں۔
दुश्मन अब उसके गिर्द घेरे में जमा हो गए। उनमें से एक उसके करीब आया और उसने एक लोहे के क्लिप से एक हमला किया। वो पीछे हट गया और घोड़े से गिर गया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शदीद दर्द के साथ जलती हुई रेत पर खुद को तन्हा पाया। उसने महसूस किया कि ज़िंदगी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, लेकिन उसके मालिक को देखने की उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। एक आखिरी कोशिश के साथ उसने चीख कर कहा, मेरे मालिक, मेरे मरने से पहले मेरे पास आओ। गोया उसकी दुआओं के जवाब में उसने अपने करीब कदमों को महसूस किया। हाँ, उसकी जबिल्लत ने उसे बताया कि ये उसका मालिक है। उसने महसूस किया कि उसका मालिक उसके सामने घुटने टेक रहा है। उसका सर उठाकर उसे गोद में ले लिया। चंद सेकंड के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया, क्योंकि दोनों जज्बात से लरज़ गए थे। बिलाखिर उसने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ सुनी, सिसकियों भरी एक चीख, अब्बास मेरे भाई, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब अपने मालिक के हाथ का प्यार भरा लम्स महसूस किया। बड़ी कोशिश के साथ उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, आप आखिरकार आ गए हैं मेरे आका। मैंने सोचा था कि आपकी तरफ आखिरी नज़र डालना मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आप यहाँ हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आंसुओं के सैलाब में डूब गए। उसके भाई की नज़र, जिसका नाम अक़ीदत और बेलौस वफ़ादारी का एक लफ्ज़ बन गया था, अपनी कीमती जान को हुसैन की बाहों में डालकर दिल दहला देने वाला था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आहिस्ता से सरगोशी करते हुए सुना गया, मेरे आका, मैं कुछ आखिरी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने सबसे पहले आपके चेहरे को देखा था, और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरी नज़र आपके चेहरे पर हो। मेरी एक आँख तीर से छेदी गई है और दूसरी खून से भरी हुई है। अगर आप आँख साफ़ कर दें तो मैं आपको देख सकूँगा और अपनी आखिरी मरने की ख्वाहिश पूरी करूँगा। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी लाश को कैंप में ना ले जाओ। मैंने सकीना को पानी लाने का वादा किया था, और चूँकि मैं उसे पानी लाने की कोशिशों में नाकाम रहा, इसलिए मैं मौत के बावजूद उसका सामना नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि आपको सुबह से मिलने वाली ज़रबों ने कुचल दिया है, और मेरे जिस्म को कैंप में ले जाना आपके लिए मुश्किल काम होगा। और मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि सकीना को मेरी हालत ज़ार देखने के लिए यहाँ ना लाया जाए। मैं जानता हूँ कि वो किस मोहब्बत और प्यार से मेरे लिए वक्फ है। मेरी लाश को यहाँ पड़ा देखकर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे भाई, मेरे भाई। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोते हुए उससे वादा किया कि वो उसकी आखिरी ख्वाहिशात को पूरा करेगा, और मज़ीद कहा कि अब्बास, मेरी भी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी होने को है। बचपन से आपने हमेशा मुझे मालिक कहा है, कम अज़ कम एक बार अपनी मरती हुई सांस के साथ मुझे भाई कहो। आँख से खून साफ हो गया। एक भाई ने दूसरे की तरफ गहरी नज़रों से देखा। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरगोशी करते हुए सुना गया, मेरे भाई, मेरे भाई। और इन अल्फाज के साथ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अल्लाह के हजूर हाजिर हो गए। दोस्तों, ये था तफसीली तज़किरा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का। आइए अब आपको वाक़या करबला के कुछ पस मंज़र के हवाले से बताते हैं, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मक्का से करबला रवानगी के हवाले से तफसील से बताते हैं क्या क्या वाक़यात पेश आए और किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का ये वाक़या पेश आया। नाज़रीन, मौर्रखीन लिखते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना होते वक्त इमाम अली मकाम के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे। हज़रत अब्दुल्ला ने उनसे कहा, ए फ़र्ज़ंदे फ़ातिमा, नज़दीक आओ। इमाम अली मकाम करीब हुए तो उन्होंने सरगोशी की। फिर इमाम हमारी तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया, तुम्हें मालूम है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने क्या कहा है? हमने अर्ज़ किया, हम आप पर फ़िदा हूँ, हमें नहीं मालूम। आपने फरमाया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा, आप इस मस्जिद में ठहरें, मैं आपकी हिमायत के लिए लोगों को जमा करता हूँ। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बाखुदा, अगर मैं इस मस्जिद से एक बालिश्त बाहर शहीद किया जाऊँ तो ये एक बालिश्त अंदर शहीद होने से मुझे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह की कसम, अगर मैं हशरातुल अर्ज़ के किसी बिल में भी घुस जाऊं तो दुश्मन अपने मज़मूम इरादों को पूरा करने के लिए मुझे निकाल बाहर करेंगे। बाखुदा, ये मेरे हवाले से हक़ से बिल्कुल इसी तरह तजावुज़ करेंगे जैसे यहूद ने हफ्ते के दिन की हुर्मत को पामाल करके किया था।
پھر امام علی مقام کوفہ روانگی کے لیے مکہ معظمہ سے اپنے اصحاب کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ عبداللہ بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، مقام صفا پر پہنچے تو عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکا اور ان سے کہا، اللہ آپ کی مراد پوری کرے۔ امام حسین نے ان سے کہا، ہمیں لوگوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ فرزدق نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے پوچھا ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضاء و قدر کے معاملات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، ہر معاملے کی زمام کار اللہ کے دست و قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہر دن ہمارے رب کی ایک نئی شان ہے، اگر اللہ کی قضا طے ہو چکی ہے تو ہم اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہی مرد فرمانے والا ہے۔ اگر امید کی راہ میں قضا حائل ہو گئی تو جس کی نیت حق ہو اور باطن تقوی سے لبریز ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور سلام کر کے جدا ہو گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام زبالہ پہنچے تو وہاں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع پہنچی تو آپ نے اپنے اصحاب کو یہ تحریر پڑھ کر سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر شہید کر دیے گئے ہیں اور ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس کی کوئی مذمت نہیں کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی سب لوگ متفرق ہو گئے، کوئی دائیں طرف کو اور کوئی بائیں طرف کو روانہ ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو لوگ مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے صرف وہی باقی رہ گئے۔ پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام شراف پر پہنچے تو حر 1000 سوار کا لشکر لے کر آپ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ حر نے آپ کو اس مقام پر روکے رکھا اور آگے جانے نہ دیا۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے حجاج بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی۔ پھر جب اقامت کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تہبند، چادر اور جوتے پہنے ہوئے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کے حضور اور تمہارے سامنے ایک عذر پیش کر رہا ہوں، چونکہ تم لوگوں کے خطوط اور تمہارے قاصد میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر جمع فرما دے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ اب اگر تم اس قول پر قائم ہو تو میں تمہارے پاس آ چکا ہوں، تم میرے اطمینان کے مطابق مجھ سے پیمانے وفا کر لو تاکہ میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر چلوں۔ اگر ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تم کو ناگوار ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے۔ پھر مؤذن نے اقامت کہی۔ امام علی مقام نے حر سے پوچھا، تم لوگ الگ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ پھر آپ نے سب کو نماز پڑھائی اور اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے تمام اصحاب و انصار سب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ حر واپس اپنے لیے نصب کردہ خیمے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، باقی لوگ اپنی اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ پھر امام علی مقام نے سب کو عصر کی نماز باجماعت پڑھائی۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگو، اگر تم اللہ کا خوف کرو اور حقداروں کے حق کو پہچانو تو تمہارا یہ عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت رسول ہیں، یہ لوگ جو تم پر حکومت کرنے کے دعوے دار ہیں، ان کا انہیں حق نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ ظلم اور تعدی سے پیش آتے ہیں، ان کی نسبت ہم حکومت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر تم ہمیں پسند نہیں کرتے اور ہمارے حق سے واقف نہیں ہو اور تم نے اپنے خطوط میں اور قاصدوں کی زبانی مجھے پیغامات بھیجے ہیں، اب اگر تمہاری رائے ان کی بابت تبدیل ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر حر بن یزید نے کہا، خدا کی قسم، جن خطوط کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا مجھے بھی کوئی علم نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عقبہ بن سمان سے کہا، وہ دونوں تھیلے لے کر آؤ جن میں ان لوگوں کے خطوط ہیں۔
عقبہ وہ دونوں تھیلے نکال لائے، دونوں میں خطوط بھرے ہوئے تھے۔ سب کے سامنے ان خطوط کو بکھیر دیا گیا۔ حر نے کہا، جن لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے تھے ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم جہاں آپ کو پائیں ابن زیاد کے پاس لے چلیں اور اس کے بغیر آپ کو نہ چھوڑیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اس مقصد کو حاصل کرنے کی نسبت تمہارے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ سب سوار ہو گئے اور انتظار کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کی مستورات بھی سوار ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے کہا، ہم سب کو واپس لے چلو۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو حر کے لشکر والے مقابل آ گئے۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیری ماں تجھ پر روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اہل عرب میں سے کسی اور نے ایسا کلمہ میرے بارے میں کہا ہوتا تو چاہے وہ کوئی بھی ہوتا میں بھی اس کی ماں کا ذکر اسی طرح کرتا، مگر خدا کی قسم میری مجال نہیں کہ میں حد درجہ تعظیم کے بغیر آپ کی ماں کا ذکر کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں تیری پیروی نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا جو خطبہ فرمایا اس کے بارے میں عقبہ بن ابی العزار بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور حر بن یزید کے اصحاب کو مقام بیضا میں خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہو، اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہو، بندگان خدا کے ساتھ ظلم و سرکشی کے ساتھ پیش آتا ہو، اور پھر عملی یا زبانی طور پر شخص ایسے حاکم پر اعتراض نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اس حاکم کے اعمال میں شریک فرمائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، ان حاکموں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور خدا کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، فساد کو ظاہر اور حدود شرع کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت کو غصب، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھا ہے۔ ان پر اعتراض کرنے کا سب سے زیادہ مجھے حق ہے۔ تمہارے خطوط میرے پاس آئے، تمہارے قاصد میرے پاس تمہاری طرف سے بیعت کرنے کے لیے آئے کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے، مجھے دشمنوں کے حوالے نہیں کرو گے۔ اگر تم اپنی بیعت کو پورا کرتے ہو تو بہرہ مند رہو گے۔ میں حسین ہوں، علی و فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ میں تمہارا پیشوا ہوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد و پیمان کو توڑا اور میری بیعت کو اپنی گردن سے اتار پھینکا، میری جان کی قسم یہ بات تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ یہی سلوک تم نے میرے باپ، میرے بھائی اور میرے چچا زاد مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے دھوکہ کھایا، اور جس نے بد عہدی کی اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ اس خطبے کے بعد اگلا خطبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ذی الحسن پر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، تم لوگ دیکھ رہے ہو کیا حال ہو رہا ہے، دنیا بدل چکی ہے، پہچانی نہیں جاتی، نیکیاں روح گرداں ہو گئیں، اب صرف برتن کا دھون باقی رہ گیا ہے، اور بدترین اور ناگوار زندگی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا؟ مومن کو اب چاہیے کہ حق پر رہ کر خدا سے ملاقات کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ناگوار امر ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری خطبہ یوم عاشور کے دن فرمایا، اس خطبے کے بارے میں امام ابن کثیر یوں لکھتے ہیں، امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، قرآن مجید کو اٹھایا اور اپنے سامنے رکھا، پھر قوم کی طرف رخ کیا۔ اس وقت آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، ہر مصیبت میں تیری ہی ذات پر میرا بھروسہ ہے اور ہر مشکل میں تو ہی میری امید ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے علی بن حسین ایک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ وہ کمزور اور بیمار تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، توجہ سے سنو۔
सब लोग खामोश हो गए। इमाम अली मकाम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया, लोगो, अगर तुम मुझसे नसीहत कबूल करते हो और मेरे साथ इंसाफ करते हो तो ये तुम्हारे लिए सआदत की बात होगी और तुम पर मेरा कोई ज़ोर नहीं है, और अगर तुम मेरी नसीहत कबूल नहीं करते तो तुम अपने खुद साख्ता आकाओं के साथ मिलकर साजिश को पुख्ता कर लो, फिर तुम्हें अपने फ़ैसले में कोई तज़ब्ज़ुब बाकी ना रहे। और ये आयत तलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है, फिर तुम जो कुछ मेरे ख़िलाफ़ कर सकते हो वो कर गुज़रो और मुझे मोहलत ना दो। बेशक मेरा परवरदिगार अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की और वो नेक लोगों की मदद करता है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 196। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बहनों और बेटियों ने ये सुना तो वो बुलंद आवाज़ से रोने लगीं। इस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह ताला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर रहम फरमाए। उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि अपने साथ ख़वातीन को लेकर ना जाएं और मामलात दुरुस्त होने तक उनको मक्का में रहने दें। फिर अपने भाई अब्बास को भेजा तो उसने उनको खामोश कर दिया। फिर आपने लोगों को अपनी ज़ाती फ़जीलत, नसब की अज़मत, मर्तबे की बुलंदी और बुज़ुर्गी बयान फरमाई। आपने फरमाया, अपने ज़मीर को टटोलो और अपना मुहासबा करो। क्या तुम्हारे लिए मुझ जैसे शख्स का कत्ल जायज़ है और मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा हूँ। रूए ज़मीन पर मेरे सिवा किसी नबी की बेटी का कोई बेटा नहीं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मेरे वालिद हैं। जाफ़िर ज़ुलजनाहीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मेरे चचा हैं। हमज़ा सैयद शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मेरे वालिद के चचा हैं। मेरे और मेरे भाई के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अगर तुम मेरी बात की तस्दीक करते हो तो मैं सच कहता हूँ, अल्लाह की कसम, जब से मैंने जाना है कि अल्लाह ताला झूठ पर नाराज़ होता है, मैंने झूठ नहीं बोला। अगर ऐसा नहीं है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से इस बारे में पूछ लो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू सईद खदरी, साहल बिन साद, ज़ैद बिन अरकम और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तुम्हें इस बारे में बता देंगे। तुम पर अफसोस है, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या ये मेरा खून बहाने से तुम्हारे लिए रुकावट नहीं है? उस वक्त शमर बिल ज़िलजौशन ने कहा, वो एक किनारे पर खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है और मैं जानता हूँ कि वो क्या कहते हैं। तो हबीब बिन मतर ने उसको जवाब दिया, खुदा की कसम है शमर, तो 70 किनारों पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हो। अल्लाह की कसम, जो वो कह रहे हैं हम जानते हैं और बेशक तेरे दिल पर मोहर लग चुकी है। फिर इमाम अली मकाम ने फरमाया, लोगो, मुझे छोड़ दो ताकि मैं ऐसी जगह लौट जाऊं जहां मेरे लिए अमान हो और कोई खौफ व ख़तर ना हो। उन्होंने कहा, आप अपने चचाजाद की बैत क्यों नहीं करते? तो आपने फरमाया, माज़अल्लाह, मैं हर मुतकब्बिर से जो हसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता, अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सवारी को बिठाया और उक़बा बिन समान को हुक्म दिया तो उसने सवारी को बांध दिया। फिर फरमाया, मुझे बताओ, क्या मैंने तुम में से किसी को कत्ल किया है जिसका तुमसे मुझ मुतालबा करते हो, या मैंने तुम्हारा माल खाया है, या किसी ज़ख्म का कसास मांगते हो? इस पर वो लोग खामोश हो गए। रावी कहता है, फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से पुकारा, ए शबीस बिन रबी, ए हिजार बिन अबहर, ए कैस बिन उल अशस, ए ज़ैद बिन उल हारिस, क्या तुमने मुझे नहीं लिखा कि फल पक चुके हैं और दरख्त सब्ज़ हो चुके हैं? आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, आप एक तैयार फ़ौज के पास तशरीफ़ लाएंगे। उन्होंने कहा, हमने ऐसा नहीं कहा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, तुमने ऐसा ही कहा है। फिर फरमाया, लोगो, जब तुम मुझे नापसंद करते हो तो मुझे छोड़ दो ताकि तुम्हारे पास से चला जाऊं। तो कैस बिन उल अशस ने कहा, तुम अपने चचाजाद की बैत क्यों नहीं करते? वो तुम्हें तकलीफ़ नहीं देंगे और आप उनको अच्छा पाएंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे फरमाया, तुम अपने भाई के भाई हो, क्या तुम चाहते हो कि बनु हाशिम तुमसे मुस्लिम बिन अकील के खून से ज़्यादा का मुतालबा करें? नहीं, अल्लाह की कसम, मैं जलीलों की तरह उसकी बैत नहीं करूँगा और ना ग़ुलामों की तरह उसको तस्लीम करूँगा। सितम यह कि मोहब्बत हुसैन के दावेदार तो बहुत हैं और अपने अपने अंदाज में उनकी याद भी मनाते हैं, उनका गम भी ताज़ा करते हैं, मगर उनकी इक़दार को ज़िंदा करने वाले आज भी कामयाब बल्कि नायाब हैं। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत का जो नमूना पेश किया वो महज अपनी ज़ात तक महदूद नहीं,
انہوں نے اپنے پورے خاندان کو شیر خوار بچوں سمیت داؤ پر لگا دیا۔ شاید تنہا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت حصول مقصد کے لیے کافی تھی، لیکن نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پوری انسانیت کے لیے یہ نظیر قائم کرنا تھی کہ حق کی علمبرداری اور دین کا احیاء اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دین سے محبت رکھنے والا اس کے لیے اپنی کسی بھی عزیز سے عزیز متاع کو بھی اللہ کی راہ میں لٹا اور مٹا دینے سے گریز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل مقصد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔